قربانی کرنے سے پہلے ناخن کاٹنے کا حکم، بال کاٹنے کا حکم، بال کاٹنے سے رکنے کا حکم، ناخن کاٹنے سے رکنے کا حکم، خط شیو وغیرہ جو بھی اس طرح کی چیزیں کرواتے ہیں، بال کٹوانا، سارا کچھ، ان چیزوں سے رکنے کا حکم یا یہ چیزیں کروانے کا، کٹوانے کا حکم کیا ہے، تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھ لیں کہ جو بال کٹوانے سے رکنا ہے یا ناخن کاٹنے سے رکنا ہے یا موئے زیر ناف صاف کرنے سے رکنا ہے، اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں اس کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس نے بال کاٹنے سے، اس نے بال کٹوانے سے، اس نے خط کروانے سے رکنا ہے، ناخن کاٹنے سے رکنا ہے، موئے زیر ناف صاف کرنے سے رکنا ہے۔ تو اس کا یہ بات یاد رکھ لیں، قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا تعلق ہے جیسے آپ سمجھیں کہ حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی حاجی جیسے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اور ان پر احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ جسم سے بال بھی نہیں اتار سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، جسم سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتے، یعنی جسم کا جو حصہ ہے اس کو جدا نہیں کر سکتے، احرام کی ان پر پابندیاں ہوتی ہیں۔ لیکن جو حج کرنے کے لیے نہیں گئے ہوئے اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے ملک میں، اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنے گھر میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کے لیے کہ جیسے وہ حاجی احرام کی حالت میں ان پابندیوں پر عمل کرتے ہیں، تو ادھر ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے علاقے اور ملک میں رہتے ہوئے ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے عید کا چاند یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک ان چیزوں سے رکیں۔ تو یہ ایک مستحب کام ہے، ثواب کا کام ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ اگر رکیں تو اچھی بات ہے، بہتر ہے۔ اور یہ میں نے بتا دیا قربانی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان سے مشابہت اختیار کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہماری مشابہت ہو جائے، یہ اس وجہ سے ہے۔ قربانی جس نے کرنی ہے اس کے لیے بھی سیم حکم ہے، جس نے نہیں کرنی اس کے لیے بھی سیم حکم ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، موئے زیر ناف صاف نہ کرے، یعنی کوئی بھی جسم سے اس طرح کوئی چیز جدا نہ کرے، تو یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ اور یہ اس کی قربانی کی وجہ سے نہیں ہے، وہ میں نے بتا دیا، وہ ان کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہے۔ اور وہ بندہ جس نے قربانی نہیں کرنی اس کے لیے بھی سیم یہی حکم ہے کہ وہ بال کٹوانے سے رکے، ناخن کاٹنے سے رکے، موئے زیر ناف صاف کرنے سے رکے، یعنی جسم سے کوئی اس طرح کی جو جسم کا حصہ ہے چیز جدا کرنے سے رکے، تو اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے قربانی کرنے والا ہے یا جس نے قربانی نہیں کرنی وہ اگر بال کاٹ لیتا ہے یا ناخن کاٹ لیتا ہے تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے، ناجائز کام نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا کہ یہ تو کاٹنے نہیں تھے، ناخن کاٹ لیے ہیں یا بال کاٹ لیے ہیں، یہ تو حرام کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ رکیں گے کاٹنے سے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اگر کاٹنے سے نہیں رکتے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں یہ بات بھی آپ یاد رکھ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو پہلے ہی کتنے دن گزر چکے ہیں کہ اس نے موئے زیر ناف صاف نہیں کیے یا پھر ناخن نہیں کاٹے، تو اب وہ مثال کے طور پر جیسے ذوالحجہ کا چاند نظر آیا اور ان 10 دنوں کے درمیان میں اس کے 40 دن پورے ہو گئے یا 40 سے اوپر چلے گئے، تو اب اس بندے کا بال کاٹنے سے یعنی موئے زیر ناف صاف کرنے سے یا پھر ناخن کاٹنے سے رکنا، اب بھی جو 40 دن بھی اس کے پورے ہو چکے ہیں، 40 سے دن کراس کر چکے ہیں، کہ موئے زیر ناف کے لیے ہوتا ہے کہ 40 دن سے پہلے صاف کرنا ضروری ہے، اگر یہ 40 دن گزر گئے، اس سے اوپر ہو گئے تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ گناہ گار ہوگا بندہ۔ تو اب اس کو اگر 40 دن گزر گئے یا 40 سے اوپر ہو گئے اور وہ 40 دن اس کے پورے ہوئے ان 10 دنوں میں، کہ پہلے ہی کتنے ہفتے ہو چکے تھے اس نے موئے زیر ناف صاف نہیں کیے تھے، اب اس کے بعد پھر دوبارہ یہ جو درمیان میں 10 دن آ گئے، تو اس دوران جب وہ دن آئے تو اس کے 40 یا 40 سے اوپر چلے گئے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف کرے گا، یعنی اب وہ نہیں رکے گا اس فضیلت کی وجہ سے رک جائے کہ حاجیوں کے ساتھ میری مشابہت ہو جائے اور یہ عید کا چاند نظر آ گیا لہٰذا اب میں نہ اتاروں، اکٹھا ہی بس عید کے بعد اس کو صاف کروں گا، یہ کروں گا، تو ایسی صورت میں وہ گناہ گار ہوگا، اس کو گناہ ہوگا، اس کو صاف کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ 40 دن سے کراس کر اگر دن کر جائیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ قربانی والا غیر قربانی والا دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بال اور ناخن کاٹنے سے اگر رکے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکتا کاٹنے سے، مطلب کہ کاٹتا ہے ناخن وغیرہ یا بال وغیرہ کاٹتا ہے، تو گناہ گار نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔